میں کہ بے وقعتوں بے مایا ہوں، میں کہ بے وقعتوں بے تیری محفل میں چلا آیا ہوں، تیری محفل میں چلا آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین، آج آج میں عرش کا ہم پایا ہوں، اور یہ کہیں نہ ہو، یہ کہیں خامی ایمان ہی نہ ہو۔ میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں، میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں، تیری محفل میں چلا آیا ہوں۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک نعتیہ نظم سے آغاز کرتے ہیں عائشہ صاحبہ۔ میں شاعر ہوں تو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ان حسین اسرار کے بارے میں، میں شاعر ہوں تو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ان حسین اسرار کے بارے میں، بتائیں تو بھلا کیا ہے محبت آخرش ہے کیا، عبادت آخرش ہے کیا، بتائیں تو بھلا کیا ہے محبت آخرش ہے کیا، عبادت آخرش ہے کیا۔ تو بھائی صاحب سنیے گا، وسیع میں سب سے کہتا ہوں کسی پیاسے کو اپنے حصے کا پانی پلانا بھی
محبت ہے عبادت ہے. کسی پیاسے کو اپنے حصے کا پانی پلانا بھی محبت ہے عبادت ہے. بھنور میں ڈوبتے کو ساحلوں تک لے کے جانا بھی محبت ہے عبادت ہے. کسی پیاسے کو اپنے حصے کا پانی پلانا بھی محبت ہے عبادت ہے. بھنور میں ڈوبتے کو ساحلوں تک لے کے جانا بھی محبت ہے عبادت ہے. کسی کے واسطے ننھی سے قربانی محبت ہے. رستے سے پتھر ہٹا دو تو یہ بھی کیا بات خوبصورت. کسی کے واسطے ننھی سے قربانی محبت ہے. تو دل میں درد ویرانی مگر پھر بھی تو دل میں درد ویرانی مگر پھر بھی کسی کے واسطے جبرن ہی ہونٹوں پر ہنسی لانا زبردستی ہی مسکانا محبت ہے عبادت ہے. تو دل میں درد ویرانی مگر پھر بھی کسی کے واسطے جبرن ہی ہونٹوں پر ہنسی لانا زبردستی ہی مسکانا محبت ہے عبادت ہے. اور کہیں ہم عائشہ صاحبہ کہیں ہم راز سارے کھول سکتے ہوں مگر پھر بھی کہیں ہم راز سارے کھول سکتے ہوں مگر پھر بھی کسی کی بے بسی کو دیکھ کر خاموش رہ جانا محبت ہے عبادت. کہیں ہم راز سارے کھول سکتے ہوں مگر پھر بھی کسی کی بے بسی کو دیکھ کر خاموش رہ جانا محبت ہے عبادت ہے. اور کہیں بارش میں سہمے بھیگتے بلی کے بچے کو آپ کو یاد ہوگا وہ کتیا بچوں کے ساتھ تھی تو کیا فرمایا آپ کہ وہ بچ کے احتیاط سے کہیں وہ ڈسٹرب نہ ہو جائے. کہیں بارش میں سہمے بھیگتے بلی کے بچے کو کہیں بارش میں سہمے بھیگتے بلی کے بچے کو ذرا سی دیر کو گھر لے کے آنا بھی محبت ہے عبادت ہے. اور یہ تجربہ تو ہر پاکستانی نے کیا ہوتا ہے کہ کوئی چڑیا جو کمرے میں بھٹکتی آن نکلی کوئی چڑیا جو کمرے میں بھٹکتی آن نکلی ہو تو اس چڑیا کو پنکھے بند کر کے راستہ باہر کا دکھلانا محبت ہے عبادت ہے. کسی کے درد سہلانا کسی روتے ہوئے کے جی کو بہلانا محبت ہے. کہ میٹھا بول میٹھی بات میٹھے لفظ کہ میٹھا بول میٹھی بات میٹھے لفظ سب کیا ہے محبت ہے عبادت ہے محبت ہے عبادت. اور باقاعدہ کیا خوب وسیشہ آپ نے اسے واللہ میرا شاہ جی دل چاہ رہا ہے میں سارا پروگرام چھوڑ دوں جو آپ نے پڑھا نا اس پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور حدیث مبارکہ یقین جانے میں چاہتا ہوں وہ میں بیان کروں آج. یہ اتنے خوبصورت آپ نے اشعار سنایا آج اس میں ہم بات کریں گے بالکل ٹھیک بالکل پوری سیرت کے واقعات پوری میں فوراً طے پہ پہنچ گیا ہوئی. کیا خوبصورت جزاک اللہ بہت میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. کتنی خوبصورتی سے جوڑا گیا نا حقوق العباد کو عبادت کے ساتھ. یقیناً حقوق العباد بھی اس میں آگے حیوانات تک کی حقوق اس میں آگے جو رحمت اللہ علیہ میں اس کا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ وہ آپ کسی سفر کر رہے تھے تو ایک چڑیا جو تھی اوپر آ کے نا منڈلانا شروع ہو گئی. میں چاہوں گا بخاری صاحب بیان کریں چونکہ جب یہ عربی کے حوالے دیتے ہیں نا تو ذرا بالکل اس کا لطف نبی کریم السلام غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے تو اچانک آپ نے پڑاؤ ڈالا نا تو ایک چڑیا نے آ کے چوں چوں کرنا شروع کر دیا. ڈاکٹر پروفیسر عبدالرؤف ظفر صاحب ایک بڑا نام علمی دنیا کا ابھی کچھ عرصہ پہلے وہ وفات پائی انہوں نے سرگودا یونیورسٹی میں اس سے پہلے بہاولپور یونیورسٹی میں وہ HOD رہے اسلامک ڈپارٹمنٹ کے. انہوں نے ایک اپنے آرٹیکل میں بھی اس کو بڑا اس حدیث پاک کو کئی حوالوں کے ساتھ بیان کیا. تو چڑیا نے آ کے چوں چوں کرنا شروع کر دی. میں قربان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر آپ نے چڑیا کی بولی کو سمجھا اس کی چوں چوں کے جو الفاظ تھے اس کے معنی کو آپ نے خود اپنی زبان اطہر سے بیان کیا. اور اس چڑیا کی عظمت بھی دیکھیے شاہ جی کہ اس کی ٹرانسلیشن خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان وحی سے کر رہے ہیں. ہاں جی تو آپ نے اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہوئے صحابہ سے فرمایا تم میں سے کس نے اس کے بچوں کو اس کے آشیانے سے اٹھایا. تو ایک صحابی جلدی سے آقا یہ غلطی مجھ سے فرمایا جلدی کر حتی تضعہن من حیث اخذتہن. جو آپ نے کہا نا عربی کے الفاظ اتنے خوبصورت ہیں میرے آقا کے. فرمایا حتی تضعہن من حیث اخذتہن وامہن معہن. جلدی سے جا کر اس کے آشیانے میں اس کے بچوں کو چھوڑ کر آؤ تاکہ ان کی ماں کی ممتا جو ہے اس کو سکون پہنچ جائے. وہ بے چین اور بے تاب ہے. تو یقین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں چڑیوں تک کے جو حقوق تھے وہ ہمیں واضح کر دیے اور بیان فرما دیے. تو آج آپ جو کچھ پڑھ رہے تھے نا میں واللہ ساری سیرت طیبہ کے واقعات میں اس کو گھوم رہا تھا. کیا خوبصورت آپ نے انشاءاللہ اس پہ ہم بات کرتے ہیں. بالکل انشاءاللہ آج کا ہمارا موضوع جی بڑا
اہم ہے بیکاز 26واں روزہ جو ہے وہ اس کے ساتھ ہم یہاں پر موجود ہیں، اور کل کا روزہ جو ہے وہ 27واں روزہ ہوگا، لیکن جو بیچ کی رات ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ رات ہے، 27ویں کی رات عام الفہم میں اس کو 27ویں کی رات جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تاک راتیں جن کو ہر مسلمان جو ہے اس میں عبادت کرنے کی کوشش کرتا ہے، تاک راتیں رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں راتیں جو ہیں وہ تاک راتیں کہلاتی ہیں۔ تو آج رات جو ہے وہ 27ویں کی رات ہے، اور اس کی فضیلت، اس کی برکت جو ہے وہ تو بخاری صاحب ہی بہتر طریقے سے بیان کر سکتے ہیں، لیکن بخاری صاحب آغاز کر لیتے ہیں گفتگو کا، اور میں جاننا یہ چاہوں گی کہ 27ویں کی رات کو ہی جو ہے زیادہ لوگ یہ مانتے ہیں کہ شاید یہ والی رات جو ہے یہ لیلۃ القدر کی رات ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ وہ خاص وجہ ہے اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں ایک جزوی سوال ضروری ہے، جبکہ حدیث میں ایک موقع پہ ہمیں یہ آیا ہے کہ آقا نے فرمایا کہ بھی اس کو تلاش کرو تاک راتوں۔ بہت خوبصورت، میں یہ اس کے ساتھ اس سوال کے ساتھ اس کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شب قدر کے فضائل جب بیان کیے نا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس ایک رات کی عبادت اتنی عظمت والی فضیلت والی ہے کہ اس کے نوافل کی برکت سے دعاؤں کی بھی بات نہیں کی، ذکر الہی کی بات نہیں کی، اللہ کے سامنے رونے گڑ گڑانے کی بات نہیں کی، توبہ استغفار کی بات نہیں کی، دروشی پڑھنے کی جو برکات وہ بات نہیں کی، صرف اور صرف نوافل جو بندہ پڑھتا ہے نا تو فرمایا ان کی برکت سے اللہ اس کے ایمان و احتساب کے جذبات کو دیکھ کر پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تو نبی پاک علیہ السلام کی اس حدیث سے پھر اللہ نے خود فرمایا انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امر من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن کو جس شب میں نازل کیا نا وہ بڑی برکت والی، کتنی برکت والی؟ القرآن یفسر بعض بعضا، قرآن خود ہی اپنی تفسیر دوسرے مقام پہ کرتا ہے، یہ اصول تفسیر کا اہم اصول ہے۔ اللہ نے اب اس کی تفسیر برکت کو یوں بیان کیا کہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس کی برکات کو اللہ بیان کر رہا ہے کہ 1000 مہینے کی جملہ عبادات مل کر بھی ایک طرف رکھ دی جائیں ملا کر، اور ایک طرف شب قدر کی عبادات، تو فرمایا شب قدر کی عبادات پھر اس سے بہتر ہے، خیر برابر نہیں کہا کہ اس کے برابر ہے، اس سے اللہ افضل ہے۔ تنزل الملائکۃ فیہا والروح فیہا باذن ربی من کل امر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس میں اللہ کے فرشتے نازل ہو رہے ہیں، سبحان اللہ، روح الامین جبریل امین آ رہے ہیں، اور یاد رکھیے جہاں فرشتے آتے ہیں نا وہ اللہ کی رحمتیں ساتھ لے کے آتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم کو خالی ہاتھ نہیں آتے، وہ برکات ساتھ لے کے آ رہے ہوتے ہیں۔ اور فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، ان کی آمد کی برکت سے ہم پوری اس رات کو امن والی، سکون والی، اطمینان والی، برکات والی بنا دیتے ہیں۔ اب ان ساری چیزوں کو جب بیان کیا تو صحابہ کرام کے دل میں یقیناً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی رات کو ہم کیسے تلاش کریں، اس وقت میں تلاش کریں۔ بریک پہ جانا ہے، مگر اس سے پہلے ایک سوال جو مجھے اپنے فی زمانہ جو معاشرے کی صورتحال ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کو بھی ایڈریس کر دیجیے، اس کو ذرا اگلے مرحلے پہ اگر آپ مناسب سمجھیں۔ وہی سوال یہ ہے جو میں چھوڑے جا رہا ہوں کہ جہاں جہاں آپ دیکھیے آقا نے فرمایا، باری تعالیٰ بھی جہاں جہاں فرماتے ہیں وہاں کہتے ہیں ایمان اور احتساب کے ساتھ۔ یقیناً مجھے لگتا ہے کہ پہلے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم روزے رکھ رہے ہیں، ہم خیرات کر رہے ہیں، ہم صدقات کر رہے ہیں، ہم جو بھی فیل کر رہے ہیں وہ ہم کر تو رہے ہیں، لیکن کیا وہ کسی ایسے پھل کی طرح تو نہیں ہے کہ جس کے صرف چھلکے خوشنما ہے اندر اس کے گودا نہیں؟ یہ ذرا سمجھیے کہ ذرا ایمان اور احتساب کو ذرا بیان فرمائیے گا، پھر پتہ لگے کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ جب تم عبادت کرو گے یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ تو میں واپس آ کر یاشر صاحبہ عمر صاحب کہہ رہی فوری طور پہ بریک کی طرف ہم بڑھیں گے، کہیں مت جائیے گا، یہاں سے گفتگو کا سلسلہ آگے شروع کریں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک جی، ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پیغام رمضان نیو نیوز کی اسپیشل افطار ٹرانسمیشن۔ 26واں روزہ ہے جی، اور اب جو ہے میں نے کہا کوئی اسپیشل سی چیز ہے نا ہم بنائیں،
اور جب آپ وہ اسپیشل چیز بنائیں گی تو میں خود کچن میں آؤں گی دیکھنے کے لیے کہ وہ بنے گی کیسے. تو یہ جی یہ میرے خیال میں ہر گھر میں فیوریٹ چیز ہے. یہ شاورما پلیٹر جو ہے یہ بنا رہی ہیں اور میرے خیال میں کافی چیزیں جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں. آپ ذرا ہمیں پراپر ریسیپی آپ دے دیجیے کہ آپ بنا کیسے رہی ہیں. بالکل, آج ہم سب سے پہلے بنا رہے ہیں چکن شاورما پلیٹرز, جس کے اندر جو میں نے چکن یوز کیا ہے کیوبز کٹ, وہ ہے سبروسو کا, اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کیوب کٹ میں ہی مل جاتا ہے, ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے. آپ میں نے لیا ہے, اس کو میرینیٹ کیا, پھر میں آپ کو اس کی پوری سٹوری سناؤں گی. لیکن اس سے پہلے جو آج ہمارا دوسرا برانڈ ہے وہ ہے جی روح افزا. روح افزا کا آج ہم بنانے جا رہے ہیں روح افزا لیمن. اور آپ کو پتہ ہے کہ روح افزا لیمن کے ساتھ جو ہے ایک روح افزا اپنے آپ میں ایک پورا انگریڈینٹ ہے, ایک پوری ڈش ہے, اس کے لیے ضرورت نہیں پڑتی کسی بھی چیز کی. تو لیکن ابھی جو ہے میں نے 2 گلاس پانی لیا ہے, چلڈ واٹر ہے یہ. اس کے اندر میں 2 سے 3 ٹیبل اسپون بھر کر ایڈ کروں گی روح افزا کے, ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد اس کے اندر جائے گا لیمن جوس. اچھا, یہ بڑا ریفریشنگ ڈرنک ہے, یہ خاص طور پہ افطار ٹائم کے لیے تو دی بیسٹ ہے. تو آپ اس کو افطار میں انجوائے کریں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو روح افزا ہے وہ پھل اور سبزیوں کے عرق سے بنتا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ہوتا ہے ویسے کہ ڈائننگ ٹیبل کے اوپر اگر افطار میں 2-3 ڈرنکس ہو تو میں تو کنفیوز ہی رہتی ہوں, خاص طور پر جب لیمنیڈ ہو, بالکل سکنجین جس کو کہتے ہیں, جی ٹھیک ہے, لیمنیڈ ہو اور اس کے ساتھ جب روح افزا ہو تو میں کہتی ہوں کیا پیوں, آج میری مشکل آسان ہوئی ہے. دونوں چیزوں کو مکس کر کے جو فیوژن جو ہے وہ بنائے, اور یہ بہت اچھا جو ڈرنک بنتا ہے. اور پلس جو ہے آپ کو پتہ ہے 100 یہ لیگیسی کے ساتھ ہے, 35 پلس کنٹریز میں یہ اویلیبل ہے ڈرنک. 100 ایئرز لیگیسی کا مطلب یہ کہ آپ کی نانی کا بھی فیوریٹ ہے, آپ کی اماں کا بھی فیوریٹ ہے, آپ کا بھی اور آپ کے بچوں کا بھی. اچھا جی, آپ اس ڈرنک کے اندر جو ہے لیمنیڈ کے اندر ڈائریکٹلی جو ہے لیمن سلائسز بھی ڈال سکتے ہیں, وہ بہت زیادہ جو ہے ریفریشنگ لگتا ہے. کہ جو یہ ڈرنک بنتی ہے اور اس کا پھر ایک لیٹ می شو, اور اس کا جو یہ کلر نکل کے آتا ہے نا, کیا کلر ہے مطلب, ہے نا. اچھا, آپ کیا خیال ہے آپ کا, مطلب یہ کلر دیکھا آپ نے, بہت ہی خوش رنگ, مطلب خواتین کو خود اس طرح کا ریفریشنگ کلر دیکھ کے خیال آ جائے کہ سیٹ پہ جوڑا اسی رنگ کا بنانا ہے. اچھا, اور آپ نے چیز دیکھی کہ اب افطار کے ساتھ نا جیسے پکوڑے لازم و ملزوم ہو گئے ہیں ہماری روایت کے اندر نا, اسی طرح سے روح افزا بھی جو ہے وہ اس کا ایک حصہ ہے, اس کے بغیر ایسا لگتا ہے کہ جیسے کچھ کمی سی. اچھا جی, اب ہماری اگلی ریسیپی جو ہے وہ ہے جی شاورما پلیٹر. تو اس کے لیے میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ میں نے سبروسو کا چکن لیا تھا, جس کو میں نے کوک کیا ہے, تھوڑا سا ٹکا مسالہ, تھوڑا نمک اور تھوڑی سی لال مرچ پاؤڈر اور 1 کپ یوگرٹ لگا کے میں نے اس کی میرینیشن کر دی تھی, اور اس کو ہاف این آور کے لیے میں نے چھوڑ دیا تھا. یہ کام میں نے پہلے ہی پریپ کر لیا تھا. آپ چاہیں تو میرینیشن کر کے چھوڑنا اس لیے ضروری ہے ٹیسٹ چلا جائے. اس کے بعد جو ہے میں نے 1 سے 2 ٹیبل اسپون آئل لیا ہے. اگر آپ کے گھر میں گرل اویلیبل ہے جو شاورما والوں کے پاس ہوتی ہے, اس پہ آپ اپنا چکن لگائیں. ادر وائز جو ہے اسی طرح کیوبس کٹ میں 1 سے 2 ٹیبل اسپون آئل ڈالیں اپنے فرائی پین میں, اس کو اچھی طریقے سے ڈال کر اس کو کوک کریں. جو دہی کا پانی ہوگا اسی میں جو ہے یہ کیوبز ریڈی ہو جائیں گے. تو کچھ اس ٹائپ کی شکل جو ہے اس کی جو ہے وہ بالکل بن جائے گی. پانی اس کے گارلک کے ٹنچ کے لیے, گارلک کا سلائڈ سا ایک ٹنچ دینے کے لیے. اور اس کے بعد جو ہے میں نے اس کے اندر ڈالا ہے تھوڑا سا سالٹ اینڈ پیپر, ٹھیک ہے جی. اور ایکسٹرا میں نے تھوڑی سی ہاٹنس اس کے اندر لے کے آنے کے لیے, اس کو ہاٹ فلیور کرنے کے لیے تھوڑا سا میں نے اس کے اندر تھوڑی سی پیری پیری سوس. پھر خراب ہے, کہہ رہی ہے میں نے تھوڑا اور ہاٹ فلیور لانے کے لیے. ہاں دیکھیے, فیوژن کرنا بہت ضروری ہے اس کا, کیونکہ شاورما جب آپ سرو کرتے ہیں بہت کریٹو شیف, ہاں کریٹو, جب آپ شاورما پلیٹر سرو کرتے ہیں تو آپ کو اسپیشل یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو مائلڈ چاہیے یا تھوڑا ہاٹ فلیور میں چاہیے. تو ہم تھوڑا ہاٹ فلیور, کیونکہ پاکستانی تھوڑا سا ذرا اسپائسی فوڈ کھاتے ہیں, تو یہ جائے گا اس کے اندر پکل. اچھا, پکل کے اندر میں نے اس کے اندر لیے ہیں انینز ہیں اور کیوکمبرز ہیں, اس کو میں نے جو ہے ونیگر میں ڈپ کر کے رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کی سائڈ کے اوپر جو ہے تھوڑی سی ڈالیں گے سوس, جو کہ سوس اس طرح سے بنے گی. اب جو ہے آپ اپنا پلیٹر کو انجوائے کریں اس طرح سے. پورے پلیٹر کی ایک شکل ہمارے سامنے آ گئی ہے, اور یہ جائے گی اس طرح سے. اور اس کے اوپر میں چاہ رہی تھی کہ ہم تھوڑے سے اس میں آپ اور ویجیٹیبل بھی ڈال سکتے ہیں نا, اف یو وانٹ. بالکل, کیرٹ یا پھر وہ جو شملہ مرچ. اوپر سے میں اس کے اوپر ڈالوں گی تھوڑے سے آلیوز, تھوڑا سا ذرا کلر دینے کے لیے. آپ کو پتہ ہے کہ شاورما وداؤٹ آلیوز تو اچھا ان سے یہ پوچھیے کہ جب آپ اولیوز یہ استعمال کرتی ہیں, پلیٹر زبردست ہمارا جو ہے وہ بالکل تیار ہے. میں نے کہا اولیوز جب آپ یوز کرتی ہیں تو گرین اور بلیک اس کے ٹیسٹ میں فرق تو ہوتا ہے, تو جو ڈش بنا رہی ہوتی ہے اس کے ذائقے میں بھی پھر فرق آتا ہے. جی بالکل فرق آتا ہے. اس والی ڈش کے اندر بیسکلی میں نے بلیک والے اولیوز لیے ہیں, تو بلیک والے اولیوز جو ہوتے ہیں وہ شاورما کے اندر بہت اچھا سا فلیور انہانس کرتے ہیں, زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر کسی کو گرین والے اولیوز پسند ہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں, کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے دوسرا والا بھی کر لیتے ہیں ریڈی پلیٹر, ایک تو بھی ہو گیا, ایسے دکھایا جا سکتا ہے. بہت ہی زبردست مزیدار قسم کا جو یہ امیزنگ جی.
अब आप इसको एंजॉय करें. अगर यही चीज़ सेम आप जो है जब शवरमा बनाते हैं तो उसके अंदर सेम आप इसको क्या करेंगे, सबसे पहले अपना पीटा ब्रेड लेंगे, उस पर सॉस लगाएंगे, उसके बाद वेजिटेबल्स, पिकल्ड वेजिटेबल्स रखेंगे, चिकन रखेंगे और थोड़े से ऑलिव डाल के उसको रैप कर देंगे बटर पेपर में. हाँ, तो आपकी वो जो है आपकी चॉइस है ना, वो आपकी चॉइस है. तो ये दोनों तरीके आपके पास है, ऑप्शन है अवेलेबल, आप जैसे मर्जी एंजॉय कर सकते हैं. ऑन द गो मील भी हो सकता जी, है, on the go आपने meal. लंच में जी, रखना है या बिल्कुल. प्लेटर तो नहीं आप उठा के लेके जा सकते हैं. Exactly. फिर आप उसको रैप भी कर सकते हैं, जिस तरह बिल्कुल. एक शवरमा जो एक टिपिकल वाला होता है, बिल्कुल वो जो wrap टिपिकल, करके. हाँ, रैप वाला. ठीक है जी. ठीक है जी. और जो पिकल्स के अंदर जो है आयशा, आप अपनी फ्लेवर अपनी मर्जी की भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं. जैसे कि आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं कैरेट्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन कैरेट्स जब आपने ऐड करनी है तो उनको स्लाइड सा ब्लांच कर लेना है, मतलब थोड़ा बॉईल कर लेना है. 70% आपकी जो कैरेट्स है वो कुक होनी चाहिए, उसके बाद आप उसको विनेगर में डालें और फिर आप ठीक है, नहीं तो वो थोड़ी जरा ज्यादा हार्ड हो जाती है. बिल्कुल, हाँ जी. ठीक है, ठीक है ठीक है जी. जी. तो ये हमारा आज का जो प्लेटर है वो रेडी हो गया. शवरमा प्लेटर आप उस वक्त बनाइए जब आप घर में एहतमाम से इफ्तारी करें. अगर हमारी तरह आपको जो है ट्रांसमिशन करने के लिए आना है तो फिर वो रैप वाला आइडिया जो है बिल्कुल रैप वाला सबसे बेस्ट आइडिया. तो ये दे हमारे दोनों प्लेटर्स जो हैं वो रेडी हो गए हैं और इसको जो है फाइनल इसकी भी गार्निश कर देते हैं. बस जबरदस्त, दो बड़े जबरदस्त किस्म के प्लेटर्स जो हैं जी वो तैयार हो और चुके हमारी हैं. जो लेमनेड जो रूह अफ़ज़ा ड्रिंक है, लेमन है वो भी रेडी हो गई है. वाह. ये मैं उठा लेती हूँ यहाँ से. ये नहीं. तो ये है हमारी फाइनल लुक जी बिल्कुल. आज की रेसिपी की, शवरमा प्लेटर. और क्या नाम रखा था जी आपने ड्रिंक का? रूह अफ़ज़ा लेमन. रूह अफ़ज़ा लेमन. जी, रूह अफ़ज़ा लेमन. अमेजिंग जी. इफ्तार हमारा तैयार हो चुका है और जो है वो बड़े खुशनुमा जो है वो खुशनुमा, सारे कलर्स, हर कलर लग रहा है, हर कलर जो है वो उसके ऊपर मौजूद है. जी. अच्छा, हमारे यहाँ वो कुछ टिपिकल चीज़ें होती हैं ना, दही बड़े, फ्रूट चाट, समोसा वगैरह, लेकिन इसमें वेजिटेबल्स देख के मुझे लग रहा है कि कितना हेल्दी ऑप्शन कितना हेल्दी ऑप्शन के लिए. और जो लोग जो डाइट करना चाह रहे हैं वो बेशक वाली सॉस को हटाकर आप सिर्फ जो रेगुलर रायता होता है जो दही योगर्ट, ये ग्रीक योगर्ट के साथ आप बना लें, आप वो भी इसको एंजॉय कर सकते हैं. वो भी बहुत अच्छा फ्लेवर एनहांस करता है. ठीक है जी. तो हम तो अब फारिग हो गए इफ्तार बना के, मेरा ख्याल में वापस शाह साहब की तरफ चलते हैं जी. कि क्या है आपके पास. जी हाँ, मैं तारुफ तो हो ही चुका था, हमने गुफ्तगू भी की सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब से, मगर अब हमें ज्वाइन कर लिया प्रोफेसर कामरान नूरी साहब ने भी. वेलकम टू द शो प्रोफेसर साहब. और अरसलान काजी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है. आप नात खां हैं और नवीद अकरम साहब की नात से तो हमने आगाज़ किया था. तो हम बात कर रहे थे, ज़रा उसी मौजू की तरफ आते हैं कि ईमान और एहतसाब के साथ जब आप इस रात में इबादत करेंगे तो फिर ये यानी कि खुशखबरी जी हाँ दी गई है कि भाई ये 1000 महीनों से बेहतर है. तो अगर आप ईमान और एहतसाब के साथ नहीं करते तो क्या फिर भी वही कुछ मिलेगा? क्या उस तरीके से पिछले गुनाह मुआफ़ होंगे? क्या फिर भी उस शख्स के लिए भी ये 1000 महीनों से बेहतर है जिसने ईमान और एहतसाब के साथ नहीं किया और जिसे कहिए कि बस दिखावे के लिए पढ़ लिया कुछ या वो? ये ज़रा बयान फरमाइए. बड़ी खूबसूरत आपने बात की शाजी. हर आया मुबारक का और हदीस पाक का एक मंतूक होता है, एक मफहूम होता है. मंतूक कहते हैं जो अल्फाज हैं ना जी, अल्फाज क्या बयान कर रहे हैं, और एक उसका माना होता है, मफहूम होता है वो क्या बयान कर रहा है. माना ये बयान कर रहा है कि अगर ईमान हो, एहतसाब का जज्बा हो तो फिर ये फ़ायदा होता है कि अल्लाह इस क़यामुल लैल की बरकत से, शब कदर के क़याम की बरकत से पिछले सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है. लेकिन इसका मफहूम क्या कह रहा है? मफहूम ये बयान कर रहा है कि अगर ईमान ना हो, एहतसाब का जज्बा ना हो तो फिर आपको ये फ़ायदा नहीं होगा, फिर आपके गुनाह माफ़ नहीं होंगे. यकीनन आप इस समरे से, इस नेमत से, इस बरकत से और इस अजर से आप महरूम रहेंगे. ठीक है. तो ये मफहूम हदीस पाक जो है इसको मफहूम मुखालिफ कहते हैं असल में. तो वो ये बयान कर रहा है. ठीक है. तो भर क्या हम ये अर्ज तो कर रहे रूह क्या होगी हदीस की? मफहूम रूह होगी या मनकूद जो आप कह रहे हैं वो रूह होगी? यानी कि फैसला किस बुनियाद पर होगा? दोनों चीजें. अल्फाज ये बयान कर रहे हैं कि आपको क़यामुल लैल करना चाहिए ईमान की बुनियाद पर. आपको क़यामुल लैल शब कदर में करना चाहिए एहतसाब के जज्बात की बुनियाद पर. यकीनन अगर आप इससे महरूम होंगे तो फिर क़याम भी आप करते रहे. तो नबी ने खुद फरमाया, कम मिन क़ाइमिन लैसा लहु मिन क़ियामी इल्ला सहर. कितने ऐसे लोग हैं कि जो क़यामुल लैल करते हैं मगर उन्हें सिवाय जागने की और थकावट के कुछ हासिल नहीं होता. ये हदीस पाक है. कम मिन साइमिन लैसा लहु मिन सियामी इल्लल जू. कितने ऐसे रोजेदार हैं अगर उन्हें ईमान और एहतसाब के बगैर रोजा रखा, बज़ाहिर रोजा मौजूद जैसे आपने कहा कि फल है, उसके अंदर वो समर का जो लज्जत है, जायका है, मठास है,
خوشبو وہ موجود نہیں ہے تو پھل نہیں ہے. جیسے بدن ہو تو روح نہ ہو, پھول ہو اس میں خوشبو نہ ہو, تو یقیناً اسی طرح وہ عمل جو ہمارا زہری عمل ہے, اللہ اسی قرآن میں فرماتے ہیں نا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے بظاہر ایک ماڈل اٹھائے ہوئے نیکیوں کے کھوکھلے, جب وہ آئیں گے نا اتنے بڑے بڑے ان کے ساتھ وہ عمل ان کے لائے جائیں گے, مجھے ان پہ اتنا غصہ اور تیش ہے, میں آگے بڑھ کر, اللہ کیسے آگے بڑھے گا اللہ جانتا ہے, میں آگے بڑھ کر ان کی ان بظاہر جو نیکی ہے نا بظاہر انہیں پھریرے بنا کے ہوا میں اڑا دو. دیکھیے آپ هل أتاك حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ. شاہ جی اللہ فرما رہے ہیں عاملۃ, عمل کرنے والے, بے عمل نہیں, عمل کرنے والے, اتنا عمل کرنے والے کہ ناصبہ, عمل کرتے کرتے تھک جانے والے, لیکن نتیجہ کیا ہے تسلا نارن حامیہ, وہ جہنم میں جائیں گے کہ ان کے اعمال کھوکھلے تھے, روح نہیں تھی ان کے اندر, جو اس کا ان کا مقصد تھا نا ان اعمال کا کہ ان کے اندر ایمان. اب ایمان کیا ہے, احتساب کیا ہے, ایمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے محدث نے اتنا اہم سمجھا ہے کہ کتاب الایمان سب سے پہلے شروع کر کے پہلے صفحے پہ اس حدیث کو نقل کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. سبحان اللہ. تم میں سے کوئی بندہ اتنی دیر تک مومن نہیں بن سکتا سبحان اللہ جب تک جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے دوسرے بھائی کے لیے پسند نہ کرتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں فرمایا مسلمان کا اور مومن کا فرق بیان کیا. آقا فرماتے المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی. مسلمان وہ ہوتا ہے, مسلمان مومن سے نیچے ہوتا ہے. وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. آقا علیہ السلام کی خدمت میں کچھ دیہاتی لوگ ہیں, انہوں نے بھی کہا جی ہم بھی مومن ہو گئے. اللہ فرماتے ہیں ان سے فرما دیجئے میرے محبوب کریم ابھی آپ مسلمان ہوئے, ابھی آپ مومن نہیں بنے. مسلمان اور مومن کا فرق نبی پاک نے دو حدیث میں بیان فرمایا. مسلمان جب بندہ بن جاتا ہے نا تو اس کے اندر اتنی برکت آ جاتی ہے, پہلے درجے پہ ابھی بندہ ہے, مگر اس کے اندر خیر اور فیض اتنا آ جاتا ہے کہ اس سے سارے مسلمان فیض پاتے ہیں. سبحان اللہ. سارے مسلمان خیر پاتے, بلائی پاتے, نفع پاتے, فائدہ اٹھاتے ہیں, استفادہ کرتے ہیں, انہیں برکات اس سے مل رہی ہوتی. نہ وہ کسی غیبت کر رہا ہوتا ہے, نہ کسی کے ساتھ ظلم کر رہا ہوتا ہے, نہ کسی کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. خیر الناس من ينفع الناس اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. کرو دنیا میں وہ ہیں, دنیا میں ہیں جہاں میں وہی لوگ اچھے آتے جو کام دوسروں کی بلائیاں کرنے والے. یہ مسلمان اور اس سے سارے مسلمان بلا تفریق, کالا گورا, بڑا چھوٹا, امیر غریب, ہم تو مسالک کی ایسی دلدل میں پھنس گئے کہ ہم نے دیواریں کھڑی کی, تو وہ سارے مسلمانوں کی بات ہو رہی. لیکن جب شاہ جی بندہ مومن بنتا ہے نا, مومن کی بات کر رہے ہیں, ایمان کی بات کر رہے ہیں. ایمان نبی پاک فرماتے ہیں المومن من امینہ الناس علی دمائهم واموالهم. جب بندہ مومن بن جاتا ہے تو اس کا فیض مسلمانوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے. تمام انسان بلا تفریق, کسی مذہب کا ہے, کسی نقطہ نظر کا ہے, تمام انسان اس سے فائدہ اٹھا. عالمگیر ہمار صلی اللہ کے اللہ رحمت للعالمین. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سلام اس پر جو آیا رحمت للعالمین بن کر, پیام دوست بن کر, صادق الوعد والامین بن کر, سب انسانوں کے لیے دوستی اور محبت کا پیغام. کیا اچھا فرق جو ہے بیان کیا اللہ صاحب نے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مسلمان کون ہے اور پھر مومن کون ہے, اور پھر پوری انسانیت کے لیے جو خیر بانٹتا ہے وہی مومن کے درجے پر فائز ہوتا ہے. یہ جو بات ہے نا, ویسے اپنا بخاری صاحب کو میں اس وقت بتا دوں گا, یہ جو بخاری صاحب کے اندر ایک دین کے فہم سے جو ایک انسانیت کا جذبہ ایک ان کے اندر ہے نا, اور ایک جو پروگریسو اپروچ ہے, اور دین کی وہ کانوٹیشن جو خیر ہی خیر ہے, جس میں محبت ہی محبت ہے انسانوں کے لیے, یہ بخاری صاحب کو بھی ویسے اصل روح تو یہی ہے نا. جی اصل روح یہی, میں یہی تو کہہ رہا ہوں, مگر اس کو بیان کرنا بھی تو ہے نا جی, جو کانوٹیشن جو بیان کر رہا ہے وہ کس اینگل سے دیکھ رہا ہے. بخاری صاحب سبحان اللہ. شب قدر سے عظمت اور برکت اس بندے کو ملتی ہے جو بندہ اس سطح پہ آتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بریک کے بعد واپس آتے ہیں بخاری صاحب, یہیں سے گفتگو کنٹینیو کریں گے. نوری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین کہیں نہیں جائیے گا, گفتگو بہت اہم موڑ پر داخل ہو گئی ہے. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. قرآن پاک کی
عظمت میرے رسول سے ہے، قرآن پاک کی عظمت میرے رسول سے ہے، یہ دو جہان کی زینت میرے رسول سے ہے، یہ دو جہان کی زینت میرے رسول سے ہے، قرآن پاک کی بہار ہو کے چمن یا گلوں کی خوشبو ہو، بہار ہو کے چمن یا گلوں کی خوشبو ہو، کلی کلی کی لطافت میرے رسول سے ہے، کلی کلی کی لطافت میرے رسول سے ہے، قرآن پاک کی سبحان سبحان اللہ، اللہ، سبحان سبحان اللہ، اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب۔ محمد ارسلان قادری صاحب بہت خوب، بہت ہی اچھا کلام جو ہے جو سماعتوں کے لیے بہت اچھا تھا، وہ ہم نے سنا محمد ارسلان قادری صاحب سے، بہت شکریہ آپ کا۔ موضوع ہمارا آج کا جی طاق راتیں، لیلۃ القدر، شب قدر کی تلاش، یہ ان تمام موضوعات کے اوپر جو ہے وہ ہم بات کر رہے ہیں۔ بخاری صاحب نے تو ہمارے علم و فہم میں اضافہ کیا ہی، پروفیسر کامران نوری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پروفیسر صاحب بہت شکریہ شو میں آنے کے لیے۔ پروفیسر مجھے یہ بتائیے گا کہ رحمت للعالمین سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد پاک ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں شب قدر کی جستجو میں اعتکاف کرتا ہوں، کیونکہ وہ ایک رات 1000 مہینے سے افضل رات ہے، اور اس رات اللہ کی عبادت کے لیے جاگنا ضروری ہے، کیونکہ شب بیداری سے دل کو دنیا کے بکھیڑوں سے فراغت ملتی ہے۔ سب سے احسن طریقہ کیا بیان کیا گیا ہے اس رات کو اگر آپ پا لیتے ہیں، یا پھر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ والی رات ہے، یا پھر آپ ساری طاق راتوں میں اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سب سے بہترین اور افضل عبادت اس رات کرنے کے لیے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہت شکریہ عائشہ بہن، پوری نیوز کی ٹیم کا شکریہ کہ جنہوں نے پورا رمضان لوگوں کے روحانی غذا کے لیے، لوگوں کے رمضان کے ان لمحات کو نورانی بنانے کے لیے اور اسلامی تعلیم و تربیت کے لیے بھرپور کام کیا۔ اور اب الحمدللہ رمضان کے آخری ایام یعنی کہ شب قدر میں ہم داخل ہو گئے ہیں، اور شب قدر کے لیے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آخری طاق راتوں میں ہے، یعنی اس کو کسی ایک کے ساتھ اسپیسیفائی نہیں کر دیا تاکہ لوگ اسی پر ہی اکتفا کر کے نہ بیٹھ جائیں۔ بڑے غالب گمان کے ساتھ 27ویں کو کہا جاتا ہے، مگر طاق راتوں میں لاسٹ میں جو ہے وہ ڈھونڈنے کا حکم دیا گیا ہے۔
تاکہ جو صائم النہار والے تھے وہ قیام اللیل میں کثرت کرنے والے بن جائیں. وہ قیام اللیل میں راتوں کو جو جاگ کر ایک کیفیت کے ساتھ قرآن کی سماعت کرتے تھے, قرآن ان کی روحوں پر طاری ہوتا تھا. آج نزول قرآن کی رات جو ہے وہ رات ان کی روحوں کی تازگی کا سبب بن جائے. اور ان راتوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود بھی معمول تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات بھر میں عبادت قیام اللیل, یعنی ہمارے ہاں جو تراویحوں کی صورت میں تو کیا جاتا ہے, قرآن پڑھا سنا جاتا ہے, اور پھر اس کے ساتھ نوافل ہیں خصوصیت کے ساتھ, اذکار ہیں خصوصیت کے ساتھ, اللہ کی حمد و ثنا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف ہے, جو ذکر کی خاص محافل جو ہیں وہ کی جاتی ہیں. یہ ساری چیزیں دراصل جو قیام اللیل کرنے والے اور سیام النہار والے تھے ان کی ٹریننگ منتھ تھا نا رمضان المبارک. اس ٹریننگ منتھ میں ان کی روح کی تازگی اور آئندہ 11 ماہ پر اس کو اپلائی کرنے کے لیے, یہ اس کو مزید جو ہے وہ مضبوطی دینے کے لیے, استقامت کے لیے یہ طاق راتیں جو ہیں وہ اللہ پاک نے عطا فرما دی. اور پھر اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے حوالے سے ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ بنی اسرائیل 80 سال تک جہاد کرتے رہے کچھ لوگ. تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ, ان کے 80 سال کا جہاد اور ہماری تو شاید 80 سال راؤنڈ اباؤٹ جو ہے وہ عمر ہوتی ہے, تو ہماری عبادات ان کے ساتھ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قربان جائیں, یہ ساری اسی نسبت سے یہ طاق راتیں ہمیں ملی ہیں, اسی نسبت سے ہمیں وہ چند لمحے ملے ہیں جو باقی ساری امتوں پر جو ہے وہ لمحے ہی باری ہیں. تو حضور نے فرمایا میری امت کو اللہ پاک نے یہ طاق رات عطا فرمائی ہے جو اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر, 1000 مہینوں سے افضل رات فرمایا. اور پھر قدر کی بات جو ہوتی ہے, قدر قیمت کے لیے بھی کہا جاتا ہے, قدر و قیمت, اور قدر و منزلت کے لیے بھی کہا جاتا ہے, عزت کے لیے بھی. اور اگر قیمت کی بات کریں تو یہ سارا مہینہ جو عبادات کی گئی ہیں, جو صیام کیے گئے ہیں, جو اللہ کے ذکر اذکار کیے گئے ہیں, اس تازگی کے لیے یہ اس کی قدر و قیمت کے طور پر اللہ پاک یہ عطا فرما رہا ہے کہ یہ طاق رات عطا فرما رہا ہے, لیلۃ القدر عطا فرما رہا ہے. شب قدر وہ قدر کی رات کہ جس میں اللہ پاک سب کو بخش دیتا. ہزار مہینوں سے افضل رات فرمایا. اور پھر قدر کی بات جو ہوتی ہے, قدر قیمت کے لیے بھی کہا جاتا ہے, قدر و قیمت, اور قدر و منزلت کے لیے بھی کہا جاتا ہے, عزت کے لیے بھی. اور اگر قیمت کی بات کریں تو یہ سارا مہینہ جو عبادات کی گئی ہیں, جو صیام کیے گئے ہیں, جو اللہ کے ذکر اذکار کیے گئے ہیں, اس میں روح کی تازگی کے لیے یہ اس کی قدر و قیمت کے طور پر اللہ پاک یہ عطا فرما رہا ہے کہ یہ طاق رات عطا فرما رہا ہے, لیلۃ القدر عطا فرما رہا ہے. شب قدر وہ قدر کی رات کہ جس میں اللہ پاک سب کو بخش دیتا, سوائے چند ان لوگوں کے جن کو پینڈنگ کیا جاتا ہے. ایسا نہیں کہ ان کو بھی نہیں بخشا جاتا, پینڈنگ کر دیا جاتا ہے. اس میں کوئی کثرت کے ساتھ اگر شراب نوشی کرنے والا ہے, والدین کا نافرمان ہے, تو ایسے لوگوں کے لیے جو ہے وہ پینڈنگ کر دیا جاتا ہے کہ اگر وہ اپنی روح کو تازگی دے لیں, اگر اپنے ان اعمال سے باز آ جائیں, اللہ کی رحمت کے امیدوار بن جائیں, تو اللہ پاک کی رحمت و رحمتی وسعت کل شیء والی رحمت. سبحان اللہ. بخاری صاحب یہ فرمائیے کہ یہ بڑی واضح حدیث ہے کہ اس کو تلاش کرو, اور پھر آپ نے فرمایا باقاعدہ کہ بھئی 21 میں اور پھر 23 میں اور جتنی بھی تعداد ہیں, پھر یہ جو 27 والے کے اوپر جو غالب گمان ہونے لگا, یہ کیا پورا؟ اچھا ایک چیز میں نے اس میں ایڈ کرنی ہے شاہ صاحب, کیونکہ بخاری صاحب جب اس کو بیان کرتے ہیں نا, کیونکہ پہلے بھی ایک دفعہ جو ہے وہ اس پہ گفتگو ہوئی تھی شاہ صاحب سے, تو جب بیان کرتے ہیں نا کہ وہ رات کیسی ہوگی, مطلب کوئی نشانیاں بتائیں, تو وہ بڑا سرور آتا ہے. تو میں نے بخاری صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ وہ رات کیسی ہوگی, فرشتے کہاں پر ہوں گے, خدا تعالیٰ کا اس وقت کیا ایک جو ہے وہ اپنے بندوں کے لیے ایک مزاج ہوگا, تو وہ نقشہ آپ ضرور کھینچیے گا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی واضح ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی ہے شب قدر کے حوالے سے کہ فَالْتَمِسُوهَا فِي الْأَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ وَالْتَمِسُوهَا فِي الْوِتْرِ. آپ فرماتے ہیں کہ شب قدر کو تلاش کیا کرو, حکم دیا آپ نے. کب؟ آخری عشرے میں, آخری جو 10 روزے رہ جاتے ہیں ان میں ان کو تلاش کیا کرو. پھر آپ نے وضاحت فرما دی کہ طاق راتوں میں خاص طور پہ اس کو تلاش کیا کرو. یہ جو آپ نے فرمایا کہ 10 راتوں میں
محدثین کرام نے اس کی شرح میں لکھا کہ چونکہ ہمارا دین جو ہے یہ عالمگیر دین ہے، یہ ایک علاقے کا دین نہیں ہے. بعض اوقات ہمارے یہاں پر وہ تاخیرات ہوتی ہے، دوسرے علاقے میں جفت ہوتی ہے، تو اس لیے آپ نے فرما دیا کہ پورے 10 دنوں میں اس کو تلاش کیا کرو. اور دوسری بات جو ہے نا 27ویں رات، یہ بعض ہمارے اسلاف کے اپنے تجربات اور مشاہدات تھے کہ انہوں نے 27ویں کو دیکھا، لیکن بہت سارے اسلاف نے 21ویں کو دیکھا ہے، بعض نے اس کو 23ویں پایا. تو اس لیے امام ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث ہیں، فتح الباری ان کی کتاب ہے صحیح بخاری کی شرح، تو وہ فرماتے ہیں انہا تنتقل من لیلۃ الی لیلۃ، یہ منتقل ہوتی رہتی ہے، ہر سال میں یہ کبھی کسی رات میں آتی ہے، کبھی کسی شب میں آتی ہے، تو اس لیے اس کا خاص تعین نہیں ہم کر سکتے، البتہ ہے یہ آخر میں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اسوہ مبارکہ بھی یہ تھا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہا. آقا علیہ السلام آخری عشرے میں جو محنت کرتے تھے نا اللہ کی عبادت اور غلامی اور ذکر الہی کی، وہ پہلے 20 دنوں میں اتنی نہیں، آپ تو پہلے بھی بہت زیادہ کرتے تھے، لیکن اس میں زیادہ نسبتاً اور زیادہ اضافہ ہو جاتا. بلکہ حدیث پاک میں ماں جی فرماتی ہیں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ اذا دخل الاشهر الاواخر شد معذرا وایقظ اهلا واحیا لیلا. جب یہ آخری عشرہ آتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کمر بستہ ہو جاتے، یہ الفاظ کا ترجمہ کر رہا ہوں، شدہ میں ذرا زیادہ کمر بستہ ہو جاتے، اور گھر والوں کو بھی بیدار کرتے، گھر والوں کو بھی بیدار کرتے کہ جاگ کر اللہ کا ذکر کرو، نوافل پڑھو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، اللہ سے دعائیں مانگو، دروشی پڑھو. یہ آپ خود ان کو تعلیم دیتے تھے، تو لیلا، اور پوری رات آپ جاگتے. اگر میں آپ سے ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ سوال کروں کہ احادیث میں 27 کے حوالے سے کوئی کہیں پہ خاص اشارہ نہیں ملتا؟ بالکل نہیں، آپ نے طاق راتوں کا بڑا واضح فرمایا، اور آپ کا اپنا عمل بھی اس پر وہ شاہد ہے اور دلیل ہے. البتہ بعد میں آنے والے جو بزرگ ان کے اپنے تجربات، تو پھر اس کی بنیاد پر وہ ہے، انہوں نے اپنے مشاہدات جو کی اس کی بنیاد پر یہ بات. اب جو عائشہ صاحبہ آپ سے سوال کر رہی تھی کہ ذرا اس رات کی نشانیاں بیان فرمائیے، اور ایسے بیان فرمائیے کہ ذرا نقشہ کھینچیے. سبحان اللہ، وہ تو اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ جب انسان اس رات میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے نا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ سبعۃ یظلہم اللہ فی ظل یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 بندے ایسے خوش نصیب ہیں کہ میدان حشر میں ایک موقع ایسا آئے گا کہ جب اللہ کی عرش عظیم کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، اس سائے میں اللہ 7 قسم کے لوگوں کو بٹھائے گا. سبحان اللہ. ان میں فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا ففازت عیناہ، اللہ کا وہ پاک باز بندہ جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے اور ان راتوں میں روتا ہے اللہ کے سامنے، ففازت عیناہ، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اللہ پاک ان پر عرش عظیم کا سایہ واجب فرما دیتا ہے. جب بندہ گڑ گڑاتا ہے نا، مجھے یہاں مولا روم یاد آئے، فرماتے ہیں ہر کجا اشک، ہر کجا آب رواں سبزہ بہت، ہر کجا اشک رواں رحمت شود. جہاں بارش برستی ہے، بارش کے قطرے گر جاتے ہیں، وہاں اللہ سبزہ پیدا کر دیتا ہے، باغات پیدا کر دیتا ہے، گلستان پیدا کر دیتا ہے. لیکن جہاں پہ اللہ کے بندے کا آنسو گر جاتا ہے تو فرمایا اللہ کی رحمت وہاں پہ نازل ہو جاتی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی نے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، فرمایا اگر آنسو نہ آئے، مکھی کے پر کے برابر آنکھ میں نمی آ گئی، تب بھی تمہارا کام سیدھا ہو گیا. اگر یہ بھی نہ کر سکو فتح رونے والی شکل بنا، رونے والا چہرہ ہی بنا لو، اللہ پاک کو تب بھی ترس آ جاتا ہے. تو یقین جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے نا، اللہ خود فرماتے ہیں حل من مستغفر فاغفر لہ. بندہ ایک بار یہاں سے آواز دے رہا نا شب قدر میں کہ یا ربی، اللہ جواب میں شاہد ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، ایشا بہن 3 بار فرماتا ہے. تو کہا ہے نا تو 1 قدم چلے گا، 3 بار فرماتا ہے لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی. اور میرے بندے میں تیرا رب حاضر ہوں، میرے بندے میں تیرا رب حاضر ہوں. ہم تو مائل بکرم میں کوئی سائل نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ منزل نہیں. حل من مستغفر فاغفر لہ، حل من مسترزق فارزق لہ، حل من سائل فعوتی. مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کیا مانگتے ہو؟ اللہ خود فرما رہا ہے کیا مانگتے میرے بندو. اللہ بے تابی میں خود فرمانے لگا، وہ گناہوں کی معافی چاہتے ہو، کہو اللہ مجھے معاف کر دے، میں تیرے سارے گناہوں پہ پانی پھیر دوں گا. اگر تمہیں رزق چاہیے، حل من مسترزق، مانگو مجھ سے رزق، میں رزق سے تیری جھولیاں بھر دوں گا. وہ کوئی اور سوال ہے، اولاد چاہیے، عزت چاہیے، شہرت چاہیے، وہ مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو جو تم مانگو گے. جیسے ابھی وہ بات کر رہے تھے نوری صاحب
बस चंद ऐसी चीजें बंदा कि या अल्लाह मैं अपनी माँ का नाफरमान बनना अल्लाह चाहता हूँ, अकबर। तो ये कबूल नहीं होगी। या अल्लाह मैं अपने बहन भाइयों से टूटना चाहता हूँ, ये चीजें कबूल नहीं होगी। बाकी ये कि या अल्लाह मुझे इस काबिल कर, मैं अपने बहन भाइयों की खिदमत करूँ, सुभान अल्लाह। मुझे इस लायक बना, मैं अपने वालिदैन की खिदमत करूँ, मुझे इस काबिल बना, मैं अपने मुआशरे में अपने अजीज़ों में जो यतीम बच्चे हैं, जो बेवा खवातीन मेरी बहनें मेरी कुछ लगती हैं रिश्ते में, खाला फूफियाँ, मैं उनकी खैर का खिदमत जो करने वाला मांगोगे। बन जाऊँ। अच्छा। तो जो मांगोगे अल्लाह वो अता कर देगा। मुखर्जी साहब, यहाँ पे ना ये भी ज़रा फरमाइए कि जैसे वाज़े तौर पे बताया गया है, इसलिए कि उस रात के आने से पहले ताकि आदमी वो अपने अमाल दुरुस्त कर ले, कि अगर वो अमाल मैं दुरुस्त नहीं करूँगा तो फिर इस रात से भी मुझे कोई फैज़ नहीं होगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि तमाम बख्शे जाएंगे मगर उन लोगों के, मगर जहाँ उन लोगों जो से कुछ exception मुराद जो हैं। लोग हैं जरा उनका भी तज़किरा कर दिए, ताकि वो इस रात से पहले पहले अपने मामलात दुरुस्त कर लें, जो गलती कोताही हुई है उसमें माफ़ी मांग लें। अगर किसी बंदे के मामले में कोई नाइंसाफ़ी की है तो उससे जाकर माफ़ी मांग लें कि भाई मुझे आज इबादत के लिए बैठना है, मुझे माफ़ कर दे, वरना इस रात में तमाम इबादत करके भी मुझे कुछ हासिल सुभान नहीं। शाह साहब, अल्लाह। बिल्कुल इसके ऊपर सुभान तफसील अल्लाह से चूंकि बात होगी तो एक ब्रेक जी, का जी, कहा जा रहा है। जरूर। एक ब्रेक हम लेते सुभान हैं, अल्लाह। ब्रेक के बाद वापस यही इसी नुक्ते से आगाज होगा। साथ रहिए। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। न्यू न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन पैगाम रमज़ान का सिलसिला जारी और सारी है। प्रोफेसर साहब की तरफ हम बढ़ेंगे एक सवाल लेकर। प्रोफेसर साहब, वही वाला सवाल मैं आपसे भी करना चाहूँगी कि अगर एक मुसलमान तलाश करना चाहे ताक रातों में से उस रात को जिसको शब कदर कहा जाता है, तो इसकी क्या ख़ास निशानियाँ जो हैं वो होंगी? शब कद्र जो है वो गैर मामूली रातों में से रात है। अच्छा। यानी जब इंसान अल्लाह की बारगाह में बंदगी के लिए हाजिर होता है तो एक ख़ास कैफियत महसूस होती है। मुहद्दिसीन ने इसके लिए स्पेशली ये चीज़ ज़िक्र की कि इसमें एक ख़ास कैफियत इंसान को फ़ील होती है, राहत व इत्मीनान मिलता है, इंसान को सुकून फ़ील होता है। फिर अल्लाह की तरफ से जो चूँकि मलाइक उतरे होते हैं, अल्लाह की रहमत जोश में होती है, खास तरह की अल्लाह रोशनी पाक है। जो है वो बख्शिश और मगफिरत का एक लूट सेल मेला लगा रखा होता है। चूँकि जो उसकी बंदगी करने वाले हैं उनको ये अजर के तौर पर ये रात अता फरमाई जा रही है। उस बख्शिश और मगफिरत की रात में अल्लाह पाक ने एक ख़ास इख्तिमाम किया होता है कि जिसमें इंसान को खुद बातिन में यानी किसी के साथ वो कोई पैमाना रख के मापने लगे या समझने लगे तो शायद नहीं, हर किसी को बातिनी पैमाना अल्लाह पाक ने दे रखा है कि जिसमें वो इंसान जब अल्लाह की बंदगी के लिए सर बसुजूद करने के लिए अल्लाह की बारगाह में हाजिर होता है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसके लिए जो वो कैफियत होती हैं, उसे लज्जत आती है अल्लाह की बंदगी में, इबादत में, और फिर वो कैफियत यूँ भर जाती है कि इंसान की आंखों से, जैसे शाह साहब किबला फरमा रहे थे बड़े खूबसूरत अंदाज में, कि वो फिर उसकी आंखों से लड़ी जारी हो जाती है। यानी बड़ा सख्त दिल भी कोई हो तो अल्लाह की रहमत का अगर उम्मीदवार है तो अल्लाह की रहमत इसी तरह उसके यहाँ क्लिक करती है कि उसे एक कैफियत सी तारी होती है और उसकी आंखों से एक लड़ी जारी हो जाती है और वो उसके गुनाहों के धुलने का सबब बन कुछ जाती है। ज़ाहिरी निशानियाँ भी होती हैं, जिस तरह बहुत सारी जगहों पर ये बयान हुआ। अब आप उसकी तस्वीर फरमाइएगा अगर उस तरह से नहीं है कि रात में ठंडक महसूस होती है या फिर आसमान के ऊपर बिल्कुल एक ऐसे रोशनी है महसूस जी, होती है। ठंडक महसूस होती है। आसमान पे वैसे मामूल में तारे टूटते हैं, इर्द गिर्द उनका बिखरने का वो इल्म फल्कियात वाले बेहतर जाते हैं, लेकिन शब कदर में ऐसा नहीं होता। तारे अपने मामूल में रहते हैं। चूँकि ज़मीन पर अल्लाह पाक ने इतनी कसरत के साथ मलाइक उतारे होते हैं, तनज़्ज़लुल मलाइका के तहत अल्लाह पाक ने, कि यहाँ जगह नहीं बचती कि जहाँ कोई और कुछ हो, यानी कि फरिश्ते अल्लाह की नूरानी मखलूक उतरी होती है तो ये ज़मीन भी नूर से भरी होती है, दरमियान का हिस्सा भी सारा नूर से भरा होता है। और अल्लाह की ज़ात जो है वो चूँकि बंदे की मुस्तजाब दुआ है, अल्लाह पाक की ज़ात सुन रही होती है। जब इंसान पुकार रहा होता है तो अल्लाह पाक करीब से होकर सुनता है। जैसे शाह साहब फरमा रहे थे कि अल्लाह इंसान जो है एक बार पुकारता है, अल्लाह 3 बार उसको सुनने के लिए तैयार होता है। अल्लाह पाक फरमाता है कि तू मेरी तरफ चल के आ, मैं तेरी तरफ दौड़ के आने वाला हूँ। यानी वो तो रहमत की ऐसी अता फरमाता है, खुद कुरान करीम में फरमाता है कि तू मुझे पुकार, तू मुझे सुनने वाला पाएगा, तू मुझे बख्शिश करने वाला पाएगा, मुझे अता करने वाला पाएगा। यानी बस इंसानों के लिए ये है कि वो एक लम्हा अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाएं, उसकी तरफ आ जाएं। जिन्होंने
روزے رکھے، عبادات کی، بندگی کی، اور بڑے خوبصورت انداز میں شاہ صاحب نے فرمایا یہ رات جہاں اللہ کے ساتھ اپنی لو لگانے کی ہے، وہیں ہمیں سب سے پہلے لوگوں کے معاملات کو دیکھنا ہوگا کہ ہم نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا، کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچائی، رشتوں کا پاس رکھا ہے، انسانوں کا احساس رکھا ہے، صبر، استقامت اور پرہیزگاری کو ہم نے اپنا شعار بنایا ہے۔ اگر ایسا کیا ہے تو پھر اللہ کی بندگی کرتے ہوئے انسان کو یہ لذت فیل ہوگی، پھر اسے لیلۃ القدر کے وہ مزے، لیلۃ القدر کی وہ راحت، لیلۃ القدر کا وہ اطمینان اور سکون فیل ہو۔ سبحان اللہ۔ بھائی صاحب وہ جو جس نوٹ پہ گفتگو ذرا منقطع ہوئی تھی، میں چاہتا وہیں سے اگر ہم جوڑ لیں کہ ایک تمام تر گناہ جو ہے وہ بخش دیے جائیں گے اگر محاسبے کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اگر آپ نے اس رات میں عبادت کی، مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہیں بخشی جائیں گے۔ اچھا، وہ لوگ بھی اگر چاہیں کہ اس سے فیض اٹھانا چاہیں اس رات سے، مگر اس سے پہلے پھر انہیں کیا کرنا ہوگا؟ ایک دوسرے ان لوگوں کی تفصیل بھی بیان کر دیں جو حدیث میں بڑے واضح آئی ہے، میں چاہتا تھا آپ بیان کریں۔ ان میں یقیناً شاہ جی نبی کریم علیہ السلام میں پہلے حدیث سناتا ہوں جہاں بات نوری صاحب نے چھوڑی کے سوال کے تناظر میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون کا ذکر کیا کہ مادت فلانۃ، فلاں عورت فوت ہو گئی۔ عورت کیسی تھی؟ کانت تقوم باللیل وتصوم بالنہار، رات کو قیام کرنے والی، قیام اللیل بڑا کثرت سے کرتی تھی، صرف رمضان ہی نہیں پورے 12 مہینے قیام اللیل کرتی تھی۔ بڑی عمدہ، یعنی کہ ہماری جو معاشرتی زندگی ہے اس وقت اور جو ہمارے رویے ہیں، خدا کی قسم اس ایک حدیث پہ اگر ہم عمل کر لیں ہمارا معاشرہ جو ہے سمر جائے، پورا معاشرہ جنت۔ بہت خوبصورت آپ نے بات کی، واقعتاً نبی پاک کی ایک حدیث ہی اصلاح معاشرے کے لیے کافی ہے واقعتاً۔ اور نفلی روزے، فرضی تو فرضی، نفلی روزے بڑی کثرت سے رکھتی تھی، فوت ہو گئی، لیکن ساتھ ہی صحابہ نے کہا وَلَكِنَّهَا كَانَتْ تُؤْذِي جِيرَانَهَا، گواہی دے دی کہ وہ نا اخلاق کی ذرا سخت تھی، پڑوسنوں کو بہت تنگ کرتی تھی۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے لا خیر فیہا، اللہ نے کوئی اس کی نیکی قبول نہیں کی ہے، فی النار، وہ سیدھی جہنم کو چلی گئی۔ تو یقیناً قیام اللیل، قیام شب قدر سے پہلے ہمیں الکیس من دان نفسہ، دنا انسان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کہ الکیس من دان نفسہ، دنا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنا محاسبہ خود کرتا ہے، اپنا تجزیہ اور جائزہ خود لیتا ہے کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں، حقوق العباد کون کون سے میرے ذمے، میں نے کس کس کو تنگ کیا، کس کس کا دل دکھایا۔ تو یقیناً اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے اس کو چاہیے ان کے پاس جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فَلِيَتَحَلَّلْ، جا کر ان سے اپنا قضیہ ٹھیک کرے، ان سے معافی مانگے، ان کے دل صاف کرے، ان کے حقوق اگر ہیں تو ذمہ ادا کرے، ان سے معافی تلافی کرے۔ جب وہاں سے آئے گا نا شاہ جی، میں یہاں ایک بات رک کے کہتا ہوں، یہ نا شب قدر میں فرشتوں کا نزول ابھی بیان کر رہے ہیں نوری صاحب، وہ علامات شب قدر کے حوالے سے کہ اس کی نشانیاں کیا ہیں، میں وہ بھی عرض کرتا ہوں۔ ان میں ایک یہ کہ فرشتے آتے ہیں اور فرشتے آ کر ہمارے دلوں میں جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ جب ہمارے دل میں جذبہ آتا ہے نا شاہ صاحب نیکی کا، کہ میں نماز پڑھوں، میں نفل پڑھوں، میں قیام اللیل کروں، میں قرآن پڑھوں، میں استغفار کروں، میں درود شریف پڑھوں، یہ جذبہ ہمارے دلوں میں اللہ پیدا، یہ فرشتے پیدا کرتے ہیں، فرشتے تحریک پیدا کرتے ہیں۔ اور جب ہمارے دل میں حقوق العباد کے حوالے سے تحریک پیدا ہوتی ہے نا کہ میں فلاں بندے کا حق ادا کروں، میں اس کی خدمت کروں، فلاں بیمار کی بیمار پرسی کروں، فلاں کا خیال کروں، جب اس طرح کے جذبات پیدا ہوتے ہیں نا، یہ جذبات فرشتے نہیں پیدا کرتے، یہ جذبات میرا اللہ خود پیدا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حقوق اللہ کے لیے تحریک ہمارے دلوں میں فرشتے پیدا کرتے ہیں۔ آپ سمجھے کہ ڈائریکٹ کنیکٹ ہو گئے ہیں آپ اللہ سے، اگر یہ سیدھا ڈائریکٹ حدیث رجحان اس طرف ہوا ہے، حدیث پاک ہے من لا یرحم لا یرحم، سبحان اللہ، ارحموا جو من فی لوگوں پر الارض رحم نہیں کرتا، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اللہ اکبر، زمین والوں پہ رحم تم کرو گے، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ یہ دونوں چیزیں الخلق و یاد حالی نے کہا نا پھر کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش برین پر۔ تو یقیناً یہ جو اس کا رشتہ ہے نا ادھر تعلق جڑا ہوا ہے۔ اس لیے شاہ جی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ سب سے پہلے ہم ان لوگوں سے جا کے معافی تلافی کریں، پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، جیسے عائشہ بہن نے کہا۔ پھر منظر کیا ہے جب آپ آئیں گے نا معافی مانگ کر، پھر اللہ کے دروازے کھلے ہوئے، اللہ فرماتے اللہ من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، پھر اللہ گناہ معاف نہیں کرتا۔ اللہ کی قسم سورہ الفرقان میں تو اللہ نے حد کر دی اپنے پیار کی۔ اللہ کیا فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ پھر ان کے گناہوں کے رجسٹر منگوا کر انہیں نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ جو اوپر لکھے نا گناہ کا رجسٹر اتار دیتا اللہ لیبل، ٹائٹل لگا دے نیکیوں کا رجسٹر، نیکیوں کے رجسٹر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیے ایک اور موقع پہ میں چاہوں گا اس طرف بھی ذرا اشارہ کر دیجئے کہ جب میری جانب بڑھتا ہے
اور خشوع و خضوع کے ساتھ تو پھر میں بن جاتا ہوں اس کے ہاتھ. یہ حدیث قدسی ہے. جی ہاں. وَلَا يَزَالُ اللہ الرَّجُلُ اکبر. يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ جب نفلی عبادات کرتے کرتے میری طرف آ رہا ہوتا ہے نا, سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسے مقام پہ آ جاتا میں اعلان کرتا ہوں پھر جبریل فرشتوں میں نے اس کو محبوب بنا لیا. آگے فرمایا جو شاہ جی فرما رہے فرمایا كُنْتُ يَدَهُ الَّتِي يَبْتِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا سبحان اللہ. وَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي سبحان يَسْمَعُ اللہ. بِهَا سبحان اللہ. وَكُنْتُ بَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهَا. میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں, اس کی آنکھ بن جاتا ہوں, اس کا کان بن جاتا ہوں. اور آگے ترجمہ کرتے مجھے نا ادب آڑے آ رہا ہے لیکن نبی پاک نے فرمایا حدیث قدسی ہے, اللہ فرماتے ہیں میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں, میں اس کے قدم بن جاتا ہوں. اور آگے فرمایا شاہ جی فرماتے اللہ فرماتے ہیں وہ میری طرف آتا ہے یمشی, چل کے آ رہا ہوتا ہے, ہر والا تک سبحان اللہ. میں دوڑ لگا کے اس کی طرف آ جاتا ہوں. سبحان اللہ. وہ میری طرف چل کے آ رہا ہوتا ہے, وہ ایک بلشت بڑھتا ہے میرے شبرن, تو فرمایا میں اس کی طرح زران ایک بازو کے برابر بڑھ جاتا ہوں. وہ چل کے آ رہا ہے میں دوڑ لگا کے آ جاتا ہوں. آگے فرمایا وہ آخری جو جملہ سنے فرمایا وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ. اب یہ جو میرا بندہ ہے نا, یہ بندہ جو پیارا بن گیا, میرا محبوب بن گیا, یہ مجھ سے جو سوال کرے گا میں ضرور قبول کروں گا. سبحان اللہ. اب وہ بندے جو محروم ہیں, شاہ جی بار بار فرما رہے تھے والدین کے نافرمان, والدین کا نافرمان محروم, اللہ قسم وہ آ کے دعائیں بھی کرے اللہ نہیں سنتا. مدمن خمر العاق لوالدیہ والمدمن لخمر, جو مسلسل شرابی شراب چھوڑنے کا نام ہی نہیں لیتا. یہ بڑی اہم باتیں ہیں یہ ساری. جی دیکھیں نا اللہ تعالیٰ فرمائے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. فلاح پانا چاہتے ہو تو یہ ناپاک کام ہے, یہ شیطان کے کام ہے, ان کو چھوڑ دو. شراب پینا شیطان کا کام ہے اور یہ نجس اور حرام اور رجس ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمانے سے بچ جو تاکہ تم فلاح پا جو. جو بندہ نہیں چھوڑتا اللہ کی اس تعریف کی غداری پہ غداری کرتا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کرتا جا رہا ہے, فرمایا پھر اس کو میری طرف آنا نہیں چاہیے. وہ آ بھی جائے گا تو میں اس کی کوئی دعا قبول نہیں کروں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی عائشہ صاحبہ, کلام کی طرف ہم بڑھیں گے. ایک بریک میں جانے کا کہا جا رہا ہے. میرا خیال ہے قادری صاحب سے پہلے کلام لے لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے. کہیں بخشش کی گھٹا ہے, یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا سانسوں میں مہک مناجات کی کلیاں مناجات کی کلیاں کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا یاسین تیرے اس میں گرامی کا زمین ماں
کا زمین واللیل تیری میم نگاہی کی ادا ہے واللیل تیری میم نگاہی کی ادا بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے بخشش تیرے ابرو طرف دیکھ رہی ہے محسن تیرے دربار حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا حشر میں خود آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا آپ نے گر نہ سنبھالا آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا اور اتنا مانوس ہوں آقا میں تیرے قدموں سے اتنا مانوس ہوں آقا میں تیرے قدموں سے کہ مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا مجھ کو قدموں سے کیا دور مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا اور عادتیں نات بہانا ہے میری بخشش کا عادتیں نات بہانا ہے میری بخشش کا عادتیں نات بہانا ہے میری بخشش کا نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا اور میری ہر راز کی ڈور
ہر ناز کی ڈوری در پنجتن سے جڑی بے خطر ہو کہ لحد میں اتر جاؤں گا، بے خطر ہو کہ لحد میں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لیلۃ القدر پر آج ہم بات کر رہے ہیں، چونکہ بس یعنی کہ اور کچھ دیر میں اس کا آغاز ہوا جاتا ہے. اچھا، اسلامی فلسفہ کیا ہے بخاری صاحب؟ یعنی کہ مغرب کے بعد یا عین عشاء کے بعد لیلۃ القدر کا آغاز ہو جاتا ہے، یہ بھی ذرا بتا دیجیے. جی، جو ہماری تقویم ہے دو قسم کی ہے، ایک ہے قمری اور ایک ہے شمسی. ٹھیک ہے. جو ہمارے جنوری فروری یہ مہینے ہیں نا، یہ ہے شمسی. اور یہ جو ہمارا محرم، ربیع الاول، رمضان یہ قمری مہینے ہیں، یہ قمری ہے. اور قمری تاریخ جو ہے یہ مغرب کے فوراً بعد بدل جاتی ہے. جی ٹھیک ہے. مغرب سے ہی آغاز ہوتا ہے اگلے دن کو، اگلی رات. میں نے اس لیے سوال پوچھا تو اس کا مطلب ہے کہ جیسے ہی افطار ہو جاتی ہے اس کے فوری بعد فوراً بعد ہی جو ہے نا، جو ہماری لیلۃ القدر کے اس میں اور بالکل اسی طرح سے چاند نظر آنے پر مبارکبادوں کا ایک جی ہاں، سلسلہ جو شروع ہوتا ہے چاند سے. سوال کا مہینہ. اچھا بخاری صاحب، اب ایک ذرا سوال جو بڑا اہم ہے، اس کی وضاحت بڑی ضروری ہے، چونکہ بعض اوقات انسان کی عادت ہے کہ وہ بنی اسرائیل کا نہیں تھا جی کہ وہ انہوں نے ایک رستہ نکال لیا، انہوں نے کہا جی مچھلیاں فلانا دن نہ پکڑنے کا، اچھا جی چلو جی ایسے نہیں تیز دن پڑھنے. یہ تو انسان ہے نا، بعض اوقات یعنی کہ جانتے بوجھتے گڑبڑ کرتا ہے، بعض اوقات کسی غلط فہمی کا بھی شکار ہوتا ہے. تو بالکل واضح ہونا بڑا ضروری ہے چیزوں کا. اب دیکھیے کہ بھئی اگر ایمان اور محاسبے کے ساتھ کسی نے یعنی کہ اس رات کو میں عبادات کی تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے جائیں گے. پھر احادیث میں کچھ اشارے بھی آ گئے کہ بھئی جیسے والدین کی جو نافرمانی کرتا ہے یا خاص طور پہ شراب پیتا ہے، اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ نہیں بخشے جائیں گے. یہ ایک معاملہ ہو گیا. مگر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا واضح اسلام معاف کیجیے گا کہتا ہے کہ شہید وہ جو یعنی کہ جب اسلام کا وہ شہید جو خالصتاً اللہ کی راہ میں یعنی کہ لڑتا ہوا شہید، جی ہاں، جو جان قربان کر دیتے، اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ماں سوائے جی ٹھیک ہے، ماں سوائے قرض کے. تو اب ذرا اس معاملے میں بھی بتا دیجیے گا کہ اس رات کی نتیجے عبادات کے نتیجے میں بھی وہ گناہ یا غلطیاں یا لین دین جو انسانوں سے جڑا ہوا ہے، کیا وہ بھی معاف ہو جائیں گے، یا دیگر گناہ جو ہیں جن کا تعلق دیگر معاملات سے ہے وہ معاف ہوں گے، مگر جو انسانوں کے معاملات ہیں ان کو آپ کو اسی طریقے سے بخشوانا پڑے گا یا ان سے معافی مانگنا پڑے گی جیسے اپنی جگہ مطلب ادروائز ہوتا ہے. خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر سے آپ کو نیو نیوز کی اسپیشل افطار ٹرانسمیشن کا سلسلہ یہاں پر جاری ہے. بخاری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، پروفیسر نوری صاحب بھی. پروفیسر صاحب آپ کی طرف میں آؤں گی. اگر ایک شخص کو اس چیز کا ادراک ہو جائے کہ طاق رات کو اس نے جو ہے وہ پا لیا ہے، عبادات بھی کی اور معافی بھی مانگی اور اپنے لیے دعائیں بھی کیں، اس کے بعد زندگی کو کس طریقے سے کوئی ایسا طریقہ کار بتائیے کہ اس پر گزارا جائے اور تقویٰ کے ساتھ جو ہے وہ بسر کیا جائے. ایک انسان کو یہ ادراک حاصل ہو گیا کہ اس نے وہ رات پائی اور اپنے گناہوں کی معافی جو ہے وہ مانگ لی ہے، تو آگے کی زندگی جو ہے وہ کس طرح تقویٰ پر گزاری جا سکتی ہے؟ جی عائشہ بہن، نیو نیوز کے ناظرین کے لیے بھی ایک پیغام کے طور پہ کہ رمضان المبارک گزارا اور اس رمضان کے روزوں کی فرضیت میں بھی اللہ پاک نے اس کا مقصد روزے کا جو تھا وہ تقویٰ ہی فرمایا تھا. اگر ہم نے ایک ماہ پورا ٹریننگ کے طور پہ دن بھر میں کھانا چھوڑ دیا، حلال فوڈ تھی جو آپ روٹین میں کھاتے تھے چھوڑ دیا، اور اللہ کی بندگی کے ہم دعوے دار بنے، اور اگر اس ماہ گزارنے کے بعد ہم میں وہ چینجنگز نہیں آئی تو مین ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا. صاف ہے نا جی، تقویٰ کے ساتھ نہیں گزارا تو اس کو بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی بالکل ایسا ہی ہے. حضور کی حدیث مبارکہ ہے کہ وہ بھوک اور پیاس کے سوا اس نے کچھ نہیں حاصل کیا. تو ہمارے لیے یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے یہ رمضان، اور اس میں یہ طاق رات کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، یعنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کریں. اس اکاؤنٹیبلٹی میں ہم دیکھیں کہ کیا روزہ جو ہم نے مہینہ بھر گزارے ہیں، جو آج ہم اللہ کی رحمت کے امیدوار بن کے لیلۃ القدر میں داخل ہو رہے ہیں، کیا ہمارے اندر وہ چینجنگ آئی ہے؟ یعنی اللہ کی خشیت اور خوف آیا ہے؟ اگر اللہ کی خشیت اور خوف آ گیا تو پھر بھوکا پیاسا رہنا ہمارے کام آ گیا. اگر خشیت اللہ کی تقویٰ ہمارے اندر داخل ہو گیا تو پھر ہمارے لوگوں کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ سلجھ گئے. اگر ہمارے اندر اللہ کا تقویٰ وہ داخل ہو گیا کہ جو رمضان کی صورت میں ہم نے قیام اللیل کی صورت میں جو اس کا مقصد اور اصل پانی تھی، اگر وہ داخل ہو گیا تو پھر ہم باقی
11 माह پر بھی اس کو اپلائی کریں گے، یعنی کہ ہم اس تقوی کی صورت میں اپنی لائف میں چینجنگ لائیں گے کہ ہمارے اگر کسی کے ساتھ معاملات ڈسٹرب تھے تو ہم نے ان سے معافی تلافی کر کے آج اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اس سے توبہ و استغفار مانگنی ہے، تو پھر ان کے ساتھ جو معاملات ٹھیک کرنے ہیں، پھر اس کے بعد باقی سارے ایام میں بھی اور پورے سال بھر میں ہم نے ان کے ساتھ ہمدردی، خوش اسلوبی، پیار اور محبت کے جذبات رکھنے ہیں، رواداری اور محبت کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ ٹریٹ کرنا ہے۔ سب سے پہلے انسانی معاملات میں ہم نے خود کو ٹھیک کرنا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو پھر تھوڑا بھی کافی ہو جائے گا ہمارے لیے، یعنی اس کی بارگاہ میں جب پہنچیں گے تو اللہ کی بارگاہ سے عطا ہوگی، اس کی مہربانی کرم اور جود و سخا ہوگا، تو وہ ہمارے لیے جو لیلۃ القدر ہے اس میں خصوصیت کے ساتھ ہمیں اللہ کے پاس یعنی اللہ کے ساتھ لو لگانے سے پہلے لوگوں کے معاملات ٹھیک کرنے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہماری جو ڈسٹربنگ ہے اس کو ہم نے کور کرنا ہے، اگر کسی کا دل دکھایا تو اسے صدق کے دل سے معافی طلب کرنی ہے کہ بندے اگر معاف کر دے تو اللہ کی ذات تو معاف فرمانے والی ہے، اس نے تو یہ خاص ایام اور یہ لمحے جو دیے ہیں وہ دیے ہی اسی لیے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ راہ راست پر آ جائے، ایون کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں فرمایا اور ان میں جو لوگ کہے کہ جو اس کی رحمت سے محروم رہنے والے ہیں ان کے بھی معاملات اللہ پاک پینڈنگ کر دیتا ہے، ایسا نہیں کہ ان کو دھتکار دیتا ہے اپنی بارگاہ سے، پینڈنگ کر دیتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرا بندہ کب میری راہ کی طرف آتا ہے، کب میری رحمت کا امیدوار بن جاتا ہے، یعنی کب اپنے ان گناہوں سے معصیت سے توبہ کر لیں گے، اللہ تعالیٰ توبہ و استغفار کر لے گا، اور پھر اس توبہ و استغفار کے لیے لازمی شرط یہ ہے کہ جس چیز سے توبہ کر رہا ہے دوبارہ اس کی طرف پلٹ کرنا چاہیے، یعنی اگر تعلق توڑنے والا تھا تو پھر ہمدردیوں میں بدل جائے، احساس کرنے والا بن جائے، رشتے ناطے نبھانے والا بن جائے، جب وہ بن گیا تو اللہ کی طرف سے عطا ہی عطا ہے، اللہ کی رحمت اس کو پکار کر کہہ رہی ہے کہ میری طرف آ، میں تجھے بخشنے والا ہوں، لیکن وہ لوگوں سے اپنے معاملات ٹھیک کرے، جو برائی یا عیب کی صورت میں کوئی معصیت تھی اس میں تو اس سے توبہ کر لے، توبہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں آئے، وہ تو ہر وقت اپنے بندے کو عطا فرمانے والا ہے، اپنا کرم اور رحم فرمانے والا ہے، لہٰذا اللہ رب العزت کی رحمت کے امیدوار بننے کے لیے اور لیلۃ القدر کے ان لمحوں کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی طرف سے انعامات و اکرامات پانے کے لیے، اپنی باقی ماندہ زندگی کو صراط مستقیم پر لانے کے لیے لازم ہے کہ ہم اپنے معاملات کو بہتر کریں۔ بالکل ٹھیک ہے بخاری صاحب، اب ہم نے اس رات کی اہمیت پر بات کی، اس رات کی ہم نے فضیلت پر بات کی، کون سے لوگ اس رات سے بہترین یعنی کہ استفادہ کر سکتے ہیں اس پر ہم نے بات کی، اور پھر اس کے بعد کون سے لوگوں کو اپنے معاملات بہتر کر کے اس رات میں داخل ہونے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اس رات سے صحیح معنوں میں استفادہ کر سکے، اس پر ہم نے بات کی، کون سے لوگ جو ہیں وہ اس رات میں بھی محروم رہنے کا خدشہ ہے اگر وہ اپنے معاملات درست نہیں کریں گے، اس پر ہم نے بات کی، اس رات کو کیسے پایا جا سکتا ہے اس پر ہم نے بات کی، یہ رات ہوگی کیسی اس پر ہم نے بات کی۔ اب میں چاہوں گا کہ آخر میں خالصتاً دینی حوالے سے یعنی کہ اس رات میں یعنی کہ حتی مطلع الفجر یعنی کہ مغرب سے شروع ہو کر غروب آفتاب سے شروع ہو کر فجر تک اب یہ رات دستیاب ہے لوگوں کو، اب یہ فرمائیے کہ کون سے ایسے وظائف ہیں، کون سی ایسی عبادات ہیں، کون سے ایسے نوافل ہیں جن سے زیادہ آپ استفادہ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا قرآن پڑھنا افضل ہے یا نوافل جو ہیں ان کی اہمیت ہے، یا اس کے علاوہ بھی اگر دین کے حوالے سے آپ کچھ مطالعہ کرنا چاہیں اس کی اہمیت ہے، پھر آپ نوافل اگر پڑھیں تو اس میں کس قسم کی تسبیحات کو، کس قسم کی آپ آیتوں کو، کس قسم کی صورتوں کو آپ شامل کرنے، کیا مسنون کچھ طریقے ہیں، یہ سارا بیان فرمائیے آپ دونوں شخصیات۔ اس میں سب سے پہلے تو قیام اللیل جو ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہمیں ترغیب دی ہے اپنے فرمان اقدس سے بھی اور اپنے اسوہ مبارکہ سے بھی، اور قیام اللیل کا مطلب ہوتا ہے کثرت سے اس میں قرآن پڑھا جائے، سورہ فاتحہ کے بعد لمبی تلاوت کی جائے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہو گیا تو آپ نے جو قیام اللیل کیا نا، پہلی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد مکمل سورہ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ النساء ایک رکعت میں آپ نے ختم کی، اور آپ پڑھتے بھی کیسے تھے؟ یقف عند کل آیت، ایک ایک آیت کر کے، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ۔ اگر کوئی ایسی آیت پڑھتے جس میں اللہ کے غضب کی بات ہوتی، جہنم کا ذکر ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کو روک کر رونا شروع کر دیتے اور اللہ سے اپنی امت کے لیے پناہیں مانگتے، یا اللہ میری امت کو معاف کر دینا، دعائیں مانگتے، پناہ مانگتے۔ اور اگر کوئی ایسی آیت پڑھتے جس میں اللہ کی رحمت کا ذکر ہوتا، جنت کا ذکر ہوتا، وہاں بھی رک کر امت کے لیے دعائیں کرتے۔ تو کہتے ہیں اس طرح آپ نے وَكَانَ رُكُوعُهُ مِنْ قِيَامِهِ،
وکان سجودہ قریبا من قیام، آقا کا رکوع بھی قیام جتنا لمبا تھا، سجدے بھی اتنے ہی طویل تھے، حتیٰ کہ ماں جی فرماتی ہیں حتیٰ تتفتر قدما، آقا کے قدم مبارک سوج گئے، ورم آ گئے، ایڑیاں پھٹ گئی، خون بہنا شروع ہو گیا۔ تو میں نے عرض کیا لما تصنع ھذا یا رسول اللہ، آقا اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں افلا احب ان اکون عبدا شکورا، جس اللہ نے مجھے در یتیم سے اٹھا کر بدر منیر بنایا، میں اس کا شکر گزار نہ بنوں تو سب سے پہلے عمل ہے آپ کثرت سے قرآن پڑھیں، قیام اللیل کریں، نوافل پڑھیں، دعائیں کریں کثرت کے ساتھ، اور دعاؤں میں سب سے اہم بات جو ہے حضرت عائشہ خود فرماتی رضی اللہ عنہا، ماں جی فرماتی میں نے آقا سے عرض کیا ان اصبت لیلۃ القدر فماذا اقول، آقا اگر میں شب قدر کو پالوں تو میں کیا پڑھوں؟ آقا فرماتے فقولی عائشہ یہ پڑھنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کثرت سے اللہ سے معافی مانگنا، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ یا تیسری بات کثرت سے دروشی پڑھیں گے نا، آقا فرماتے اذن تکفى ہمک ویغفر لک ذنبک، دروشی پڑھنے کی برکت سے اللہ بن مانگے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، ساری مرادیں بھی پوری کر دیتا ہے۔ شب قدر میں کثرت سے دروشی پڑھنا چاہیے، سبحان اللہ، شریف اور کثرت سے استغفار، جی ہاں، قیام اللیل اور قرآن، یہ اوورال یہ جو ساری بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ وقت بالکل ختم ہو گیا ہے، میں نوری صاحب کی طرف بھی جانا چاہ رہا تھا مگر بالکل وقت ختم ہو گیا، اور پھر یہ ہے کہ آپ نے صراحت سے سارا معاملہ جو ہے بیان کر دیا، جزاک اللہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، بہت بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کی تشریف آوری کا۔ اور عائشہ صاحبہ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس رات میں، یعنی کہ اس رات میں جب آپ عبادت کرتے ہیں اور آپ اس رات سے بھرپور استفادہ کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کو اگر یہ فہم ہو گیا ہے اور یہ یقین ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ یہ رات جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر اصل میں اس شخص کے لیے ہے جو یہ سارے معاملات درست کر کے، ہے نا جی، اس کے ورنہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے مگر اس کے لیے ہے جس نے اپنے معاملات درست کر لیے۔ اور میں نے ساری گفتگو سے یہ بھی سمجھا کہ جس طرح ہم کسی کے گھر بھی جاتے ہیں تو خاص اہتمام ہوتا ہے، خاص قسم کا لباس ہوتا ہے، کچھ تحفہ تحائف ساتھ لے کے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خاص طور پر ایک ایسی رات میں جو برکتوں سے بھرپور رات ہے اور جہاں پر یہ موقع ہے آپ کے پاس کہ سارے گناہ بخشوائے جا سکتے ہیں، اس کا بھی خاص پروٹوکول ہے، اس کی بھی خاص تیاری ہے۔ پہلے آپ جو حقوق العباد سے جڑے ہوئے معاملات ہیں ان کو ٹھیک کریں، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو پھر آپ مستفید ہو سکتے ہیں اس رات کی۔ بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ اس کا معاملہ ہے وہ جس کو چاہے بخش دے، اس کا معاملہ ہے کہ جانے اس نے ایک چیزوں کو کیسے اس کا وہ رکھنا ہے، مگر جو واضح احکامات ہیں وہ تو یہی ہیں کہ آپ اپنے معاملات درست کریں، اور اگر کسی وجہ سے نہیں بھی ممکن ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ عبادت میں پوری رات آپ صرف کریں، اس کے بعد درست کریں، اور اگر اس کے بعد بھی آپ جا کر کسی کا دروازہ کھٹکھٹائیں اور فجر کے بعد اور صاحب سے کہیں کہ یار مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، تو میرے خیال میں پھر آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ نے یہ رات پالی ہے، کیونکہ اس کا ثمر یہ ہے کہ آپ کا دل جو ہے وہ بدل گیا ہے، اس کا ثمر یہ ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے، اور اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ آپ ایک بدلے ہوئے انسان کے طور پر توفیق دے دی۔ اور بالکل ہمارے ہاں ہوتا اس طرح سے ہے، میں ایک چیز ایڈ کر دوں، اکثر اس طرح سے ہوتا ہے کہ یہ سب سے مشکل کام لگ رہا ہے، جی سب سے مشکل ہی یہی ہے، کیونکہ یہ دیکھیں نا مطلب اس کی کتنے فضائل ہیں، تو یہ کوئی معمولی کام تو نہیں ہوگا، اپنا دل کسی کی طرف سے صاف کرنا، کسی کو معاف کرنا، کیونکہ اپنے آپ کو رد کرتے ہیں جی، آپ اپنی انا کو مار کے پھر آپ جاتے ہیں، اور جو سکون اور اطمینان قلب اس چیز میں ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ میں ایڈ یہ کرنا چاہ رہی تھی کہ اگر وہاں پر دقت یا مشکل آئے تو وہ ایک بڑا پیارا کلام ہے نا کہ میرا دل بدل دے، تو اس کی دعا بھی رب سے مانگی جا سکتی ہے کہ میرا دل بدل دے، پھر وہ آپ کا دل بدلے اور پھر وہ آپ اس کے اوپر عمل پیرا ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور فضیلتیں آپ کے اوپر جو ہے وہ نازل ہوں۔ اس کے ساتھ ہی میرے خیال میں اجازت لینے کا اب جو وقت ہے وہ ہو گیا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عبادتوں میں خوش و خضوع پیدا کرے اور ساتھ ساتھ ان کو قبول و منظور بھی جو ہے فرمائے۔ عمران غوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اجازت ہم آپ سے لیں گے اور ان سے کہیں گے کہ ایک کلام جو ہے وہ پیش کر دیں۔ کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ میں بنوں گا یا رب،
شفا پاؤں گا کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب گپ اندھیرا ہی کیا وحشت کا بسیرا ہوگا یہ کرم کر دو تو میں شاد مروں گا یا رب نیک کب اے میرے اللہ میں بنوں گا یا رب کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب قبر محبوب کے جلووں سے بسا دے مولا قبر محبوب کے جلووں سے بسا دے مولا یہ کرم کر تو میں شاد مروں گا یا رب نیک کب اے میرے اللہ میں بنوں گا یا رب کب گناہوں سے کنارہ